بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی مقصد سادس مقام اول اور فصل ششم کے بارے میں ہے۔ عرض ہوا کہ یہ چھٹی فصل حجیت عقل کے بارے میں ہے۔ اس فصل کے اندر علم اصول کے اہم ترین مبحث یعنی حجیت عقل کے بارے میں گفتگو ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی حکم شرعی ہے اس کے 4 منابع ہیں، کتاب ہے، سنت ہے، عقل ہے اور اجماع ہے۔ عقل کے بارے میں ایک اہم ترین چیز جس کے بارے میں ہمیں توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھا جائے کہ دلیل عقل سے کہاں استفادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ حکم شرعی کو سمجھنے کے لیے معمولاً ہم کہتے ہیں کہ ایک منبع عقل بھی ہے، لیکن اس منبع کے کون سے موارد ہیں، عقل سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بہت سارے موارد میں آپ دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ آقا حکم شرعی یوں ہونا چاہیے کیونکہ عقل یہ کہتی ہے۔ آیا ہر بندے کا اپنا جو ادراک ہوتا ہے، اپنا جو فہم ہوتا ہے وہ حجت ہے، اسی کو دلیل عقل کہتے ہیں، یا نہ عقل کے خاص موارد ہیں؟ لہٰذا یہ بحث بہت زیادہ اہم ہے اور ہم اپنے طریقہ کار سے ہٹتے ہوئے اس بحث کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ بحث کی اہمیت ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے یہی استدعا ہے کہ ان مباحث کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سنیے گا اور تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں۔ ایسے نہ ہو کہ مباحث کی تھوڑی سی تفصیلات اور طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوراً آپ حوصلہ ہار جائیں۔ نہ، تھوڑا سا حوصلہ کیجیے گا کہ یہ جو 2-3 جلسات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنا مفید ہے یہ۔ بہرحال گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ ہماری جو عقل ہے، ہماری جو عقل مختلف چیزوں کو درک کرتی ہے، اس کے ادراکات 2 طرح کے ہیں۔ کچھ ادراکات کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے کہ جو چیزیں ڈائریکٹلی ہمارے عمل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ کچھ ہمارے ادراکات جو ہماری عقل درک کرتی ہے ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہے اس ادراک کا کہ جو ڈائریکٹ ہمارے عمل کے ساتھ تعلق رکھتے۔ پس ادراکات یا ادراکات نظری ہیں یا ادراکات عملی ہیں۔ ادراکات نظری سے مراد یہ ہے کہ ما ینبغی ان یعلم، کہ سزاوار ہے جن چیزوں کا جاننا، ان چیزوں کا ادراک نظری کہلاتا ہے۔ اور ما ینبغی ان یعمل، سزاوار ہے کہ جن چیزوں پر عمل کیا جائے، ان چیزوں کا ادراک عملی کہلاتا ہے۔ یا بہت سارے کتابوں کے اندر اس کو عقل نظری اور عقل عملی کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں کہ بہرحال اس کی جتنی تفصیلات
ہمارے کتاب کی مناسبت سے ممکن تھی اتنی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، اگرچہ مباحث یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ دوسرا نقطہ کہ جس کو کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ ادراکات نظری اور ادراکات عملی کی ضمانت کیا ہے۔ کیسے ہم کو پتہ چلے کہ یہ ادراک نظری درست ہے یا ادراک نظری غلط ہے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ادراک عملی یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو عرض ہوا ادراکات نظری میں جو ہم منطق میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ادراکات نظری بدیہیات ستہ کی طرف منتہی ہوں۔ جتنے بھی آپ کے ادراکات ہیں اگر وہ ادراکات بدیہیات ستہ میں سے کسی ایک کی طرف منجر ہوتے ہیں تو وہ ادراکات درست ہوں گے، اور وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور ادراکات نظری میں جو ہم بدیہیات ستہ کی طرف پلٹاتے ہیں، بدیہیات ستہ میں بھی اہم ترین مشاہدات اور اولیات ہے۔ ان میں بھی اہم ترین جو چیز ہے وہ خود اولیات ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے معلومات حاصل کریں تو بندہ حقیر کے منطق مقدماتی کے دروس ہیں، جس میں آخری دروس تقریباً 6-7 جو درس ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں، بدیہیات ستہ کے بارے میں، قضایا کی کتنی قسمیں ہیں، برہان، مغالطہ، ان چیزوں کے بارے میں وہاں پر ہم نے بہرحال کسی حد تک تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اگر بہت زیادہ حوصلہ نہیں بھی ہے آپ کو منطق جزء ثالث پڑھنے کا تو حد اقل منطق مقدماتی کے جو دروس ہیں آخر کے 7-8 دروس اگر آپ وہ سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ علی ای حال ادراکات نظری میں جو بنیاد ہے وہ اولیات ہے۔ اچھا، جو ادراکات عملی ہیں ان ادراکات عملی میں جو بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک قضیہ ہے، یہی کہ جس کو آپ کہتے ہیں العدل حسن والظلم قبیح، حسن قبح عقلی۔ حسن قبح عقلی ادراکات عملیہ میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور حسن قبح عقلی کے لیے بھی جیسا کہ عرض کیا کہ یہاں پر خود 2 مبنائیں ہیں۔ ایک مشہور کی مبنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو حسن قبح عقلی ہے اس کے لیے بنیاد آرائے عقلاء ہے، کیونکہ تمام عقلاء کا اس پر اجماع ہے، لہٰذا ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ قضایا درست ہے، ان کا مطابق وہی آرائے محمودہ، آرائے عقلاء ہے۔ لیکن حضرت استاد سبحانی دامت برکاتہ کی نظر یہ ہے کہ حسن قبح عقلی میں بنیاد فطرت انسانی ہے، وہ اس کے لیے مطابق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، آتے ہیں اب دوسرے نقطے کی طرف۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی استدلال اور دلیل آپ لے کر آئیں وہ صورت کے لحاظ سے 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا استقراء ہے، یا تمثیل ہے، یا قیاس منطقی ہے۔ پہلا نقطہ جو ہم نے بیان کیا تھا وہ تقریباً مادہ قیاس کے ساتھ تعلق رکھ رہا تھا۔ یہ جو ابھی نقطہ بیان کر رہے ہیں یہ استدلال صورت قیاس کے ساتھ زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ بہرحال علم منطق میں جو قیاس کی تعریف کرتے ہیں کہ قیاس، یا بہرحال اس کی طرف آتے ہیں، علم منطق میں جو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دلیل یا استقراء ہے، یا تمثیل ہے، یا قیاس منطقی ہے۔ یہ بھی آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو اس طریقے سے ہے، کبھی کبھار استدلال ایسے ہوتا ہے کہ ہم جزئیات کو دیکھتے ہوئے ایک کلی حکم تک پہنچتے ہیں، اس کو استقراء کہتے ہیں۔ استقراء کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جزئیات کو دیکھ کر آپ اسے ایک کلی حکم انتزاع کریں، یہ استقراء ہے۔
استقراء کا لفظ بھی کریے سے لیا ہوا ہے نا، استقراء یعنی کریا جانا، یعنی جستجو کرنا، مختلف جزئیات کو دیکھ کر اسے ایک کلی حکم کو انتزاع کرنا۔ یا ہم حکم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک جزئی سے دوسرے جزئی کی طرف جاتے ہیں۔ ایک جزئی میں ہم نے حکم کو دیکھا، پھر ہم اسے تجاوز کر کے دوسرے جزئی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، لہٰذا ہم ایک جزئی سے دوسری جزئی کی طرف جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تمثیل۔ تیسری صورت جو استدلال کی منطق میں ہمیں پڑھاتے ہیں وہ ہے قیاس۔ قیاس میں ہم کیا ہوتا ہے، کلی سے جزئی کی طرف آتے ہیں۔ استقراء کے برعکس ہے، استقراء میں جزئی سے کلی کی طرف جا رہے تھے، قیاس میں کلی سے جزئی کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ اور منطق میں بیان کرتے ہیں کہ استدلال کے ان تینوں طریقوں میں سے معتبر قیاس منطقی ہے، کیونکہ جو استقراء میں آپ جزئیات سے کلی کی طرف جاتے ہیں، یہ استقراء دو طریقوں سے ہے، یا استقراء تام ہے یا استقراء ناقص ہے۔ استقراء تام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام جزئیات کو دیکھ کر پھر آپ کلی حکم تک پہنچے، تو یہ ہو جاتا ہے استقراء تام، جو معمولاً یا تو ناممکن ہے یا محال عادی ہوتا ہے۔ تمام جزئیات کو انسان تفحص کرے کہ خوب یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لہذا استقراء تام یا تو ہوتا نہیں ہے، عقل یعنی محال ہے، یا عادتاً محال ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ دوسری صورت ہے استقراء ناقص۔ استقراء ناقص کا یہ کہ بعض جزئیات کو دیکھ کر آپ ایک کلی حکم لگائیں۔ مثلا روحانیوں میں سے، مولاناؤں میں سے 10 مولویوں کو دیکھا کہ وہ بے ایمان ہے، آپ نے حکم لگا دیا کہ جو بھی روحانی اور مولوی ہوتا ہے وہ بے ایمان ہے۔ خوب یہ استقراء ناقص ہے، یہ نتیجہ لینا درست نہیں ہے۔ 10 کو دیکھ کر آپ سب پر کیسے حکم لگا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے دوسرے اس طریقے سے نہ ہو، لہذا منطق میں کہتے ہیں کہ استقراء ناقص مفید ظن ہے۔ جب مفید ظن ہے تو اس ظن کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تمثیل یعنی ایک جزئی سے آپ دوسری جزئی کی طرف حکم لے کر جائیں، خوب یہ بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے، کیونکہ معمولاً تمثیل اگر زیادہ زور دیا جائے تو مفید ظن ہے، وگرنہ تو بہت ساری جگہوں پر مفید ظن بھی نہیں ہوتا۔ خوب اگر مفید ظن نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل بھی معتبر نہیں ہے۔ اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے خود احکام شرعیہ میں، کیونکہ اہل سنت برادران کیا اسی تمثیل کو قیاس کہتے ہیں۔ جو منطق میں تمثیل ہے وہ اصول میں قیاس کہلاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مکتب جو مکتب جعفریہ ہے اس میں قیاس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگرچہ اہل سنت برادران کے ہاں بھی تمام مکاتب قیاس کو نہیں مانتے۔ مثلاً احناف جو ہے، فقہ حنفیہ میں قیاس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن مثلاً شافعی حضرات قیاس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور جائز قرار نہیں دیتے۔ تو اگر آپ کا استدلال تمثیل کی شکل میں ہو، یعنی وہی قیاس اصولی، تو اس استدلال کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہ جاتا ہے قیاس منطقی، کہ قیاس منطقی کی بہرحال اہمیت ہے، وہ درست ہے، کلی سے جزئی کی طرف آپ جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام، یہ دوسرا مقدمہ جو ہم یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دلیل عقل میں بھی جو آپ کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے ہم حکم کو سمجھ سکتے ہیں، وہاں پر دیکھنا چاہیے کہ وہ استدلال آپ کا کہیں استقراء ناقص تو نہیں ہے، وہ استدلال آپ کا کہیں تمثیل تو نہیں ہے، یعنی قیاس اصولی تو نہیں ہے۔ اگر استقراء ناقص اور قیاس اصولی یعنی تمثیل ہو تو وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ اب آپ جا کر دیکھیے بہت سارے موارد میں جو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں یوں سمجھتا ہوں اس طریقے سے، اکثر جگہوں پر دیکھیں یا ان کا استقراء ناقص ہوتا ہے یا تمثیل ہوتی ہے، لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثلاً کہتا ہے کہ بھائی جب فلاں جگہ پر اس طریقے سے حکم ہے تو یہاں پر بھی ایسے ہونا چاہیے۔ خوب جیسے ہی یہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قیاس کر رہا ہے۔ یہ قیاس ہمارے پاس حجت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو احکام شرعیہ کو بیان کرتے ہیں ان کی بنا اسی قیاس پر ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے افراد نہیں ہوتے۔ بھائی اگر
مثلاً میراث کے اندر آئے اور آپ دیکھیں فلاں کا حصہ اتنا ہے، خاتون کا حصہ آدھا ہے، تو قیاس کرتے جب مرد کا پورا ہے تو خاتون کا بھی پورا ہونا چاہیے. خوب یہ تمثیل ہے، یہ قیاس ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر ہمارے ہاں جو استدلالات کرتے ہیں عقلی استدلال کے نام سے، اکثر اس طریقے سے ہوتے ہیں، قیاس ہوتے ہیں کہ خوب یہ درست نہیں ہے. اسی لیے ہمارے علماء اصول آ کر اس کو دقیق طریقے سے مشخص کرتے ہیں کہ بابا جو حکم شرعی کے لیے مدرک کی حیثیت رکھتا ہے وہ دلیل عقلی ہے کہ جو قیاس منطقی ہو، نہ کہ قیاس اصولی. علی ای حال، پس استدلال یا استقراء ہے کہ استقراء بھی یا تام ہے یا ناقص ہے. استقراء ناقص تو مفید ظن ہے، استقراء تام یا تو اولاً بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے، یا اگر استقراء تام ہو تو بھی وہاں پر بقول آغا سبحانی کے کہ وہاں پر بھی آپ کو حکم کلی کا پتہ نہیں چلتا بلکہ بہت سارے جزئیات کو اکٹھا کر دیا ہے آپ نے. استقراء کا مقصد یہ نا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، سب کو اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. خود بقول آگا کہ یہاں پر بھی آپ کو کلی حکم کا پتہ نہیں چلتا. یہ استاد سبحانی اس طریقے سے کہتے ہیں. لیکن اگر منطق کی زبان میں کہا جائے تو علم منطق میں کہتے ہیں کہ یہ قیاس جو استقراء تام ہے وہ بھی قیاس منطقی کی طرف پلٹتا ہے. قیاس مقسم کہ اپنی جگہ پر تفصیلات ہیں اس کی، منطق میں آپ پڑھتے ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. اگر استقراء تام ہے تو وہ بھی قیاس اس مقسم جو قیاس منطقی ہے اس کی طرف پلٹتا ہے. بس رہ گیا ہمارے پاس قیاس. قیاس جو منطقی ہے وہ حجت ہے. اچھا، آپ نے علم منطق میں پڑھا ہے جو قیاس منطقی ہے معمولاً اس کے اندر صغرا اور کبرا دو مقدمے ہوتے ہیں، صغرا اور کبرا. اچھا، ان دو مقدموں کو صغرا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ نتیجے کے موضوع کو اصغر کہا جاتا ہے اور نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں. جس مقدمے کے اندر اصغر ہو اس کو کہتے ہیں صغرا، جس مقدمے کے اندر اکبر ہو اس کو کہتے ہیں کبرا. درست ہے؟ اور جو اصغر اور اکبر کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں حد وسط. مثلا العالم متغیر، کل متغیر حادث، العالم حادث. العالم حادث نتیجہ ہے، العالم اصغر جو موضوع ہے اس کو کہتے ہیں اصغر، حادث محمول اس کو کہتے ہیں اکبر. اب جس مقدمے کے اندر العالم یعنی اصغر ہے اس کو صغرا کہتے ہیں، جس مقدمے کے اندر حادث محمول اکبر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کبرا. العالم حادث صغرا، کل متغیر حادث کبرا. اور متغیر جو دونوں مقدموں کے اندر تکرار ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں حد وسط. کہ اس حد وسط کا کام یہ ہے کہ ثبوت اکبر للاصغر کا سبب بنتا ہے. یہی حد وسط ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی حادث کو عالم کے لیے ثابت کر رہے ہیں. کہ یہ مباحث آپ کے علم منطق کے ہیں، یہاں کے نہیں، وہاں پر آپ نے پڑھے ہیں، لیکن بہرحال استاد سبحانی نے ان کو ذکر کیا ہے لہذا مجبور ہوں کہ ان کی وضاحت کروں. اچھا، ہر قیاس کے اندر صغرا بھی ہے، کبرا بھی ہے. آغا کہتے ہیں کہ ایک لحاظ سے قیاس منطقی جو یہاں پر ہم تشکیل دیتے ہیں علم اصول میں حجت، اس کی تین قسمیں. یا تو اس کے دونوں مقدمے یعنی صغرا اور کبرا دونوں شرعی ہے، یا دونوں مقدمے عقلی ہے، یا صغرا شرعی ہے اور کبرا عقلی ہے. تین صورتوں میں ہمارا دلیل اور یہ جو ہمارا قیاس ہے علم اصول میں بنتا ہے. صغرا اور کبرا دونوں شرعی ہوں. مثلا اس مثال پر غور کریں، شارع آ کر کہتا ہے، مولا آ کر کہتا ہے من استطاع یجب علیہ الحج. صغرا، جو بھی مستطیع ہے اس پر حج واجب ہے، یہ صغرا. کبرا، ومن وجب علیہ الحج لا یجوز تاخیرہ، اور جس پر بھی حج واجب ہے اس پر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ جو بھی مستطیع ہے اس پر تاخیر کرنا جائز نہیں ہے. یہ دیکھا،
ایک قیاس ہم نے بنایا کہ جس کے دونوں مقدمے شرعی ہیں. صغرا مستطیع پر حج واجب ہے، کبرا جس پر حج واجب ہے اس کے لیے تاخیر جائز نہیں ہے، پس مستطیع کے لیے تاخیر جائز نہیں ہے. صغرا کبرا دونوں یہاں پر کیا ہے؟ شرعی ہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہیں. صغرا اور کبرا کیا ہے؟ دونوں عقلی ہے. وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک قیاس بناتے ہیں. یہ حسن قبح عقلی کے مورد میں ہوتا ہے. مثلا جیسے خود کتاب کے اندر بھی مثال دیتے ہیں کہ العدل حسن عقلا، ہماری عقل درک کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کبرا اس کا یہ کہ جس چیز کو عقل حسن قرار دیتی ہے پس اس کو شرع بھی حسن قرار دیتی ہے. نتیجہ یہ کہ العدل حسن شرعن بھی حسن ہے. سمجھ میں آیا کہ اس کو مستقلات عقلیہ کا مورد بھی کہتے ہیں. مستقلات عقلیہ یعنی صغرا اور کبرا دونوں عقلی ہے. یہ ایک دوسری دلیل، دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ صغرا شرعی ہو لیکن کبرا عقلی ہو. مثلا شریعت میں وارد ہوا ہے کہ نماز وضو پر متوقف ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. یہ صغرا ہے جو شرعی ہے. کبرا یہ ہے کہ کل ما یتوقف علیہ الواجب فهو واجب عقلا، مقدمہ واجب واجب ہے عقلا، درست ہے. نتیجہ یہ کہ وضو واجب ہے عقلا، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا وہ مقدمہ، وہ صورت کہ جہاں پر ایک مقدمہ عقلی ہے اور ایک مقدمہ شرعی ہے، کہ اس کو کہتے ہیں غیر مستقلات عقلیہ. دوسرا مورد جو تھا کہ جہاں پر صغرا کبرا دونوں عقلی ہوں اس کو کہتے ہیں مستقلات عقلیہ، کیونکہ دونوں مقدمے ایسے ہیں کہ جن کو ہماری عقل سمجھتی ہے ڈائریکٹ. اور یہ تیسری صورت وہ ہے کہ جہاں پر ایک مقدمہ تو شرعی ہے لیکن دوسرا مقدمہ عقلی ہے، اس کو کہتے ہیں غیر مستقلات عقلیہ. یہ دوسرا مقدمہ کہ جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تیسرا مقدمہ کہ جو مقدمہ یہاں پر مصنف ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں وہ ہے دلیل عقلی کی تعریف. دلیل عقلی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل عقلی یعنی وہ حکم کہ جس کے ذریعے سے آپ ایک حکم شرعی تک پہنچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی. مثلا ہماری عقل حکم کرتی ہے کہ اگر مأمور بہ کو اسی طریقے سے انجام دیا جائے جس طریقے سے اس کو انجام دیا جاتا ہے، اس کو تمام شرائط اور اجزاء کے ساتھ اگر آپ انجام دیں گے تو ہماری عقل کہتی ہے کہ بابا یہ مجزی ہے، کافی ہے، امتثال ہو جائے گا، اب دوبارہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سے آپ ایک نتیجہ لیتے ہیں کہ پس جب عقل کہتی ہے کہ مأمور بہ کو اپنے تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ آپ نے انجام دیا تو وہ مأمور بہ آپ سے ساکت ہو جائے گا، وہ امر آپ سے ساکت ہو جائے گا. یہاں سے آپ استدلال کرتے ہیں، نتیجہ لیتے ہیں کہ پس شرعاً آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. مثلا نماز کے جتنے بھی اجزاء اور شرائط ہیں میں نے ان تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ اس نماز کو پڑھا. جب تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ میں نے اس نماز کو پڑھا تو پس یہ نماز مجھ سے ساکت ہو جائے گی، میں نے امتثال کر دیا. خوب جب امتثال کر دیا، عقل اس طریقے سے کہتی ہے تو شرع ابھی یہاں پر یہی حکم لگاتی ہے کہ آغا جان جب آپ نے اس کو تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ انجام دیا اور عقل بھی کہتی ہے یہ امتثال ہو گیا تو پس یہ شرعاً مجزی ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اسے دلیل عقلی کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں استاد سبحانی یہاں پر فرماتے ہیں دلیل عقلی سے مراد یہ حکم عقل ہے، ادراک عقل ہے، یہ مراد ہے ہماری. البتہ وہ ادراک جہاں پر واقعاً انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے، ظنی ادراکات یہاں پر مراد نہیں ہے. ان تین مقدموں کے بعد اصل بات کی طرف جائیں گے کہ پہلے ہم ان تین مقدمات کو پڑھتے ہیں. اچھا، پہلا مقدمہ تو پڑھ لیا تھا. دوسرا الثانی ان الاستدلال لا يتم الا بالاستقراء او التمثیل او القیاس المنطقی. کہتے ہیں کہ استدلال تام نہیں ہوتا مگر
استقراء کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے، یا قیاس منطقی کے ذریعے سے۔ عرض ہوا کہ استقراء یعنی جزئی سے کلی کی طرف جانا، تمثیل یعنی ایک جزئی سے دوسری جزئی کی طرف جانا، قیاس یعنی کلی سے جزئی کی طرف جانا، استقراء کے برعکس۔ پھر استقراء کی دو قسمیں، یا استقراء ناقص ہے یا استقراء تام ہے۔ استقراء ناقص یعنی بعض جزیات کو دیکھ کر کلی حکم لگانا، استقراء تام یعنی تمام جزیات کو دیکھ کر کلی حکم لگانا۔ اور منطق میں ہے کہ استقراء ناقص مفید ظن ہے۔ والاستقراء الناقص لا یحتج بہ، کہتے ہیں استقراء ناقص سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، لأنه لا يفید الا الظن، اس لیے کہ استقراء ناقص فقط مفید ظن ہے، گمان اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ولم يدل دلیل علی حجیت مثلہ، اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو اس قسم کی دلیل کی حجیت پر دلالت کرے کہ یہ مظنہ اور یہ ظن حجت ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اما الاستقراء الکامل فلا يعد دلیلا، آگا کہتے ہیں کہ استقراء تام بھی اور استقراء کامل بھی دلیل نہیں ہے، کیوں؟ لأنه علوم جزئیت تفصیلیہ، استقراء تام کیا ہے؟ حقیقت میں علوم جزئیہ تفصیلیہ ہے، اس کو دیکھا، 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 تمام جزئیات کا تفصیلی طریقے سے ہم نے تفحص کیا اور جستجو کی، تو حقیقت میں یہ قضایا جزئیہ ہے کہ تصب فی قالب قضیۃ کلیہ، کہ جن کو ڈالا جاتا ہے ایک قضیہ کلیہ کے قالب میں، وگرنہ حقیقت میں یہ علوم جزئیہ ہے۔ تصب فی قالب قضیۃ کلیۃ عند الانتہاء من الاستقراء، جب استقراء ہم پورا کر لیتے ہیں تو آخر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو ایک قضیہ کلیہ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دون ان یکون ہناک معلوم، ایسے نہیں ہوتا کہ حقیقت میں ایک قضیہ کلیہ ہو کہ یستدل بہ علی المجہول، کہ اس کے ذریعے سے آپ مجہول پر استدلال کریں، ایسے نہیں ہوتا۔ یعنی بقول آغا کہ استقراء تام کے اندر بھی حقیقت میں جزئی ادراکات ہوتے ہیں، کوئی کلی ادراک تو نہیں ہے، لہذا آپ معلوم سے مجہول کی طرف وہاں پر نہیں جاتے، درست ہے۔ اعلیٰ استاد کا بیان ایسے ہے، وبعبارۃ اخری، یا دوسرے لفظوں میں، یصل المستقرئ الی النتیجۃ فی ضمن الاستقراء وعند الانتہاء، کہ مستقری جو کریا جاتا ہے، جستجو کرنے والا ہے، وہ پہنچتا ہے نتیجے پر استقراء کے ضمن میں، اور استقراء کے ختم کرنے پر ایک نتیجے پر پہنچتا ہے۔ من دون ان یکون ہناک استدلال، یہاں پر کوئی استدلال نہیں ہوتا، جزئی ایک ایک کا تفحص کر کے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے۔ استدلال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر واقعاً معلوم سے مجہول کی طرف انسان جاتا ہے، ایسے تو یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ وَأَمَّا التَّمْثِيلُ، فرماتے ہیں تمثیل کیا ہے؟ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ الْأُصُولِي، تمثیل وہی قیاس اصولی ہے کہ الَّذِي لَا نَقُولُ بِهِ، کہ جس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ یہاں پر قول اعتقاد کے معنی میں، سیوطی کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے نا، قول دو معنی میں آتا ہے، بولنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور رأی و اعتقاد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اس قسم کی عبارات میں اعتقاد کے معنی میں قائل نہیں ہوں، یعنی میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا، نہ کہ میں بولتا نہیں ہوں، یعنی عقیدہ نہیں رکھتا۔ ان القیاس الاصولی، یہ نام ہے قیاس اصولی کا کہ الذی لا نقول بہ، یعنی اے لا نعتقد بہ، جس کا ہم عقیدہ نہیں رکھتے، ہم قائل نہیں ہیں یعنی ہم عقیدہ نہیں رکھتے۔ فتعین ان تکون الحجت ہی القیاس المنطقی، پس حجت ہمارے پاس قیاس منطقی ہے۔ وہو علی اقسام ثلاثہ، اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی، ان تکون الصغریٰ والکبریٰ شرعیتین، صغریٰ اور کبریٰ دونوں شرعی ہوں۔ وہذا ما یسمى بالدلیل الشرعی، اس کو دلیل شرعی کہتے ہیں۔ ان تکون کلتاہما عقلیتین، دوسری صورت یہ کہ دونوں مقدمے عقلی ہوں، کہ ہر ایک کی مثال دے چکا ہوں میں۔ کادراک العقل حسن العدل، عقل درک کرتی ہے کہ عدل حسن ہے، صغریٰ۔ کبریٰ وحکم ہی، عطف ہو رہا ہے کا ادراک العقل پر، کا حکم ہی، جس طریقے سے عقل کا حکم کرنا، بالملازمت، کہ ملازمہ پایا جاتا ہے، بین حسن ہی عقلاً و وجوب ہی شرعاً، کہ جہاں پر بھی ایک شے عقلاً حسن ہو تو شرعاً واجب ہے۔ حسن کو بے عقلی کا یہی معنی ہے۔
اگر ایک شے کو ہماری عقل کہتی ہے یہ حسن ہے یعنی شرعاً واجب ہے، یہ ہو جائے گا کبرا۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، اس کو مستقلات عقلیہ کے نام سے کہا جاتا ہے کہ اشاعرہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اہل سنت کا جو گروہ ہے وہ حسن قبح عقلی کا قائل نہیں ہے، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ الحسن ما حسن الشارع والقبیح ما قبح الشارع، حسن وہ ہے کہ جس کو شارع کہے حسن ہے، قبیح وہ ہے کہ جس کو شارع کہے قبیح ہے۔ مثلا اگر شارع مولا کہتا ہے کہ عدل حسن ہے تو بس حسن ہے، نعوذ باللہ کل اگر مولا کہہ دے کہ ظلم حسن ہے تو بقول ان کی ہماری عقل نہیں سمجھتی، ہم کہیں گے کہ ظلم اچھی چیز ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ انسانی عقل سمجھتی ہے چاہے شارع کہے یا نہ کہے عدل حسن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شارع ہمیشہ کہتا ہے یہی ہے، لیکن اس کو بہرحال ہماری عقل سمجھتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہماری عقل اس کو درک نہیں کرتی، کہ تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ تیسری قسم ان تکون صغرا شرعیہ والکبریٰ عقلیہ، صغرا شرعی ہو اور کبریٰ عقلی ہو۔ کما قد یقال الوضوء مما یتوقف علیہ الواجب، وضو وہ چیز ہے کہ جس پر واجب یعنی نماز متوقف ہے، یہ صغرا۔ وہذہ مقدمۃ شرعیہ، یہ مقدمہ شرعیہ ہے، شارع نے آ کر کہا کہ نماز وضو پر موقوف ہے۔ وَكُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ فَهُوَ وَاجِبٌ عَقْلًا، یہ کبریٰ کہ ہر وہ چیز کہ جس پر ایک واجب شرعی متوقف ہو تو عقل کہتی ہے کہ وہ واجب ہے۔ وَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ عَقْلِيَّةٌ، یہ کبریٰ مقدمہ عقلیہ ہے۔ فَيُنْتِجُ، پس نتیجہ نکلے گا الوضوء واجب عقلا، وضو کیا ہے؟ عقلاً واجب ہے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ بِغَيْرِ الْمُسْتَقِلَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ، اس کو غیر مستقلات عقلیہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں صغرا شرعی ہے اور کبریٰ عقلی ہے۔ نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمة بین حکمی العقل والشرع، کہتے ہیں کہ نتیجہ اوپر تو یہ لیا نا کہ وضو واجب ہے عقلاً، پھر ہمارے پاس ایک قانون ہے کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، دونوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اگر وہ عقلاً واجب ہے تو شرعاً بھی واجب ہوگا، کہ قاعدہ ملازمہ اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بالکل سمجھا جاتا ہے وجوب وضو شرعاً اس ملازمے کی وجہ سے جو حکم شرع اور حکم عقل کے مابین پایا جاتا ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ جہاں پر بھی عقل حکم کرتی ہے وہاں پر شریعت بھی حکم کرتی ہے۔ بہرحال صغرا کبریٰ ہم نے بہت زیادہ کیا، آپ کو تنگ بھی کیا، لیکن توجہ فرمائیے گا۔ استاد ہے ہمارے آغا قمی، وہ نقل کر رہے تھے کہ آغا لاری جانی کہ کچھ عرصہ ایران کے چیف جسٹس بھی تھے، کہ بزرگوار ہے آغا صادق لاری جانی، ایک بزرگوار فقیہ ہے بہت بڑے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن درس میں بات کر رہے تھے اپنے والد بزرگوار کی، کہ مرزا ہاشم آمولی آغا صادق لاری جانی کے والد بزرگوار تھے اور حوزہ علمیہ کم کی مشہور شخصیت تھی، کہ آپ بھی اصول اور فقہ میں بہرحال ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا درس تھا۔ تو آغا صادق لاری جانی کہتے ہیں کہ ایک دن آغا ہاشم آمولی اسی طریقے سے صغرا کبریٰ کر رہے تھے، تو انہوں نے دلیل بیان کیا کہ یہ استدلال ہے، اس میں صغرا یہ ہے اور کبریٰ یہ ہے۔ آغا لاری جانی نے کہا کہ بابا اس صغرا پر بھی اشکال ہے اور کبریٰ پر بھی اشکال ہے۔ تو آغا ہاشم نے، ان کے والد بزرگوار نے مذاق میں کہا کہ بیٹا چھوڑو، صغرا اور کبریٰ میں کیوں اشکال کر رہے ہو، صغرا تم لے لو، کبریٰ ہم کو دے دو، کام ہو جائے گا۔ مقصد کہنے کا یہ کہ کبھی کبھار یہ صغرا کبریٰ انسان کو گیج کر دیتا ہے۔ بہرحال تیسرا مقدمہ رہ گیا کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔